ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ عزیزان گرامی، جمعہ رمضان المبارک گزر چکا آپ کا، تو آپ رمضان المبارک جو ہے وہ گزار چکے ہیں، اور آپ نے بھی رمضان المبارک گزار لیا، اور ان لوگوں نے بھی رمضان المبارک گزار لیا جن لوگوں نے نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ کوئی ذکر اذکار کیے، ارطغرل دیکھنے میں انہوں نے اپنا وقت لگایا، اور بہت دیکھا۔ اور میں نے اس کے بارے میں اتنا اب دیکھ لیا، ابھی علماء کے گھر کے اندر بھی یہ گمراہی جو داخل ہو گئی، اور وہ اس بات پر خوش ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں بچے یہ ڈرامے راتوں کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے علماء سے سوال کرنے شروع کر دیے بھی یہ دمشق، ادلب، یہ کون سے علاقے ہیں، اور ارطغرل کون تھا؟ تو کہتے جب میں نے کھوج کی تو پتہ چلا کہ بچے رمضان کی راتوں میں ارطغرل دیکھتے رہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ سوال مجھ سے کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس کچھ نہیں، اسلام کا مرثیہ پڑھنا چاہیے کہ جنہوں نے اسلام کو بچانا تھا، اوروں کی نسلوں کو انہوں نے کیا بچانا ہے؟ نہ وہ خود بچے، نہ ان کی اولادیں ان کے بچ سکیں۔ گھر تو فتنہ اس قدر پھیل گیا ہے کہ اب علماء کو بھی نہیں پتہ چلتا بھی ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کے بچوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل آ گئے ہیں، ٹی وی سے وہ بند کر لیتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں ٹی وی کہ ٹی وی نہیں دیکھنا جی، ٹی وی ٹھیک ہے جی آپ نکال دیں گھر سے، لیکن بچے کی پہنچ میں ٹی وی نہیں، کیبل کی بات نہیں تھی، بچے کی پہنچ میں وہ الیکٹرانک میڈیا تھا، جس کا کوئی بھی طریقہ تھا جس کے ذریعے سے اس نے سارا کچھ کام اپنا کر لیا۔ کمپیوٹر پہ پڑھائی کے دوران اس نے کر لیا، آپ آئے اس نے آ کے اس وقت لیپ ٹاپ پر کچھ اور کھول لیا، جب آپ چلے گئے انہوں نے کچھ اور کر لیا۔ اور یہ تماشے ہم بھی کرتے رہے ہیں۔ بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے، ہم نے کوئی کتاب رسالہ پڑھنے کی کوشش کرنی تو وہ رسالہ ہم نے کتاب میں چھپا کے پڑھنا، بھی گھر والوں کو پتہ چلے بھی یہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور رسالہ اس میں۔ یعنی یہ کرتوتیں ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، یہ کالے کارنامے باہر بھی ہو رہے ہیں، ہم سب امت جو ہے اس کے اندر لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور یہ صورتحال چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارطغرل دیکھا ان سے میں نے اب پوچھنا ہے کہ جو ہماری اس جمعے کے اوپر بڑے معترض تھے، بھی قائد صاحب نے جمعہ کیوں پڑھایا جی؟ میں نے تو جمعہ یہ دو ٹائیاں ڈال دی کہ یا ارطغرل یا قرآن مجید، دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرو کہ رمضان میں تم نے کیا کرنا ہے دونوں میں سے۔ اور اس کے بارے میں اب ارطغرل والوں سے یہ سوال ہے کہ ارطغرل دیکھ لیا آپ نے بھی، ہمارا بھی رمضان گزر گیا، ہم نے بھی اپنے لوگوں کو قرآن مجید اور سب چیزیں پڑھا دی۔ اس پر سوال پھر ہم ان سے پوچھتے کہ اب آپ کی ارطغرل دیکھنے کے بعد ایمانی حالت کیا رہی، اس کے بارے میں بتائیں، اور یقین کی دولت آپ کے پاس کس قدر ہاتھ میں آئی، جو قرآن مجید میں شروع میں اللہ نے کہا کہ وہ یؤمنون اور یوقنون کے جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ ایمان اور یقین میں کس طرح آپ کا اضافہ ہو گیا۔ اور ہم نے ایمان اور یقین وہ تسلیم کرنا ہے جس کی تعریف قرآن اور سنت میں کی گئی ہے کہ یہ ایمان ہے۔ آپ کے جذبات کا نام ایمان نہیں ہے، آپ کے نسلی تعصبات کا نام ایمان نہیں ہے، آپ کو اکساہٹ کا نام ایمان نہیں کہ آپ گرم ہو گئے اس کو ایمان کی حرارت کہتے ہیں، نہیں، اس کو ایمان کی حرارت نہیں کہتے، اس کو نسلی تعصب کہتے ہیں، اور اس کو نفسانیت کہتے ہیں جس کو آپ ایمان کیا۔ ایمان آپ کا بڑھ گیا، اور اب آپ کے جو معمولات ہیں سارے دن کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معمولات ہو گئے کہ آپ صبح تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں اور وہ ساری دعائیں پڑھیں جو رسول اللہ نے پڑھی ہیں، آپ نے فجریں پڑھنی شروع کر دی، آپ کی اشراق چاشت میں اب اضافہ ہو گیا ایمانی حالت کے بعد، تو یہ نتیجے ہونے چاہیے نا دنیا کے اندر۔ اور آپ نے سمجھ لیا کہ اب مجھے دن اور رات اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارنے۔ ارطغرل دیکھنے کے بعد اگر ایمان کے اندر سے یہ چیزیں برآمد ہو گئیں تو وہ ایمان ہے، اگر اندر سے یہ چیزیں ایمان نے ان چیزوں کو جنم نہیں دیا وہ ایمان نہیں، وہ آپ کے گرم نسلی متعصب جذبات ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو گرم رکھتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک غالب و مغلوب کی نفسیات چھائی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اگر آپ رات کو جلدی سونے لگ گئے ہیں، آپ کو اپنی عشاء کی حفاظت محسوس کرنے لگ گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فیس بک چلانی چھوڑ دی، واٹس ایپ چھوڑ دیا، بالکل حضور نے فرمایا لا یعنی اور دنیا کی گفتگو مت کرے آدمی۔ اگر کسی نے کوئی عشاء کے بعد کوئی کام نیک کرنا ہے تو وہ رات کو 4 سورتیں پڑھ کر سوئے، آپ نے وہ 4 سورتیں شروع کر لی۔ ایمان کا جذبہ آپ کو ظاہری طور پر نیکیوں پر لے آیا کہ نہیں، کہ ابھی آپ باطنی نیکیوں کی طرف ہی آپ نے سفر کرنے شروع کر دیے؟ ایمان کا جذبہ کب اور کہاں تک آپ کا ایمان کا جذبہ باقی رہ گیا ہے؟ اب آپ تہجد گزار ہو گئے ہیں جی، یہاں اب آپ نے سنت کے مطابق اپنی زندگی شروع کر لی، خود ساختہ نہیں، ایک خود ساختہ زندگی ہے،
جس کو بدعت کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے وہ دین کے اندر نئی شے ہے نا. جب آپ دین سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں وہ بدعت ہی ہے. کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ بریلوی جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے, شیعہ جو کرتے ہیں وہ بدعت ہے. بدعت ہر وہ شے ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جب وہ گزارنے کے لیے شروع کر دیتا ہے وہ بدعت ہی ہو گیا. کہتے بدعتی کی توبہ قبول نہیں. بدعتی کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ وہ من مرضی کی زندگی گزار ہے. آپ بدعتی ہیں. عقیدہ آپ اپنے اوپر لیبل کوئی لگا لیں کہ میں اہل حدیث ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. آپ بدعتی ہو چکے اور آپ بدعتی ہیں اور آپ اپنا کام بتائیں اب کہ احادیث کی روشنی میں آپ نے اپنی زندگی کا کوئی آغاز کر لیا اور اب اس کے بعد پھر آپ تہجد گزار ہو گئے. اگلا سوال پھر انہی ارتگل والوں سے ہمارا ہے کہ اب آپ نے قرآن مجید کی کس تفسیر سے آغاز کر دیا کہ یار ارتگل دیکھنے کے بعد میرے اندر یہ شے پیدا ہوئی ہے کہ اب میں قرآن مجید کی ایک نئی تفسیر لے کے انشاءاللہ العزیز پوری کی پوری قرآن کا فہم سمجھنے کی کوشش کروں گا. وہ قرآن جس کو ارتگل نتیجہ ہے, اگر بات بھی آپ سمجھے, کیونکہ اس کے اندر جہاد ہی زیادہ دکھایا گیا نا. جہاد تو ذروۃ الاسلام ہے. نبی پاک سے آئے حضرت جبریل امین اور آ کر پوچھا اللہ کے رسول جہاد کیا ہے؟ آپ نے ذروۃ الاسلام, اسلام کی چوٹی ہے. اور بنیادیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی الاسلام علی خمس, حضور نے فرمایا بنیادیں اور ہیں بلندی اور ہے. بنیادیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بتائیں وہ حدیث پڑھنے کے قابل ہے. اور افسوس پوری امت مسلمہ اگر صرف اس ایک حدیث کو پڑھ جائے اور اپنی نسلوں کو باپ بیٹھ کے سنا جائے, میں کہتا ہوں وہ حدیث ہی دنیا میں کافی. جبریل امین نے آ کے رسول اللہ سے سوال کیا اور رسول اللہ نے ان کے جواب دیے. کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو حدیث جبریل یاد ہو یا حدیث جبریل کا پتہ ہو. اور پورا ایمان کی دولت اس ایک حدیث, لمبی حدیث ہے, اس ایک حدیث کے اندر آ گئی. اور کاش وہ ایک حدیث ہی ساری زندگی میں پڑھ لیتے. میں بندوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سارے حدیث کے ضرور مجموعے پڑھنے. میرے پاس بیٹھ کر آپ 20-25 حدیثیں صرف سمجھ لیں کہ حدیث کے اندر کون سی کام کی باتیں, اگر انہیں کو رگڑی جائے تو اس کے اندر سے مشک کی طرح خوشبو آتی رہے گی. وہ چند حدیثیں تو ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہیں. تو فرمایا کہ وہ تم نے وہ جہاد کا جو تھا وہ تو تھا ابتدا قرآن, کہ قرآن پڑھنے والے, قرآن مجید میں کیا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنے والے ہی اللہ کی راہوں میں جہاد کیا کرتے تھے. تفسیر کون سی کا آغاز تم نے شروع کر دیا؟ کوئی خریدی؟ ہم سے کہتے ہیں آپ گفٹ کر دیں. بڑے بڑے لوگ یہاں میرے پاس آتے ہیں, جی آپ ہمیں لغات القرآن دے دیں, آپ ہمیں فلانی تفسیر دے دیں اپنی لائبریری میں سے. کیسے دے دوں میں؟ اور میں نے تو محنت کر کے اپنی کمائیوں سے وہ تفسیر اور وہ چیزیں لی ہیں. تم بدبختو گھڑیاں باندھے پھرتے ہو لاکھوں کی, موبائل 80-80 ہزار کے, گھر کے اندر وہ سکرینیں لگا رکھی ہیں, بڑے بڑے مہنگے فرنیچر تمہارے ڈرائنگ روموں کے اندر. بیچو, بیچ کے کیوں نہیں کیوں تمہارے سامنے نزدیک وہ ان چیزوں کی اہمیت ہے, رسول اللہ کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بیویوں کے کانوں کے زیور بیچو نہیں. اس عورت کو جو جہنم لے جانے کا باعث تمہارے لیے بن رہی, اس کو تم سجاتے ہو, سوارتے ہو, کب ان کو اور جی بچیوں کے لیے رکھی, وہ بچیاں بھی جہنم میں چلی جانی ہیں, وہ لڑکے بھی جہنم میں. وہ پلاٹ بیچو نا جو تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. کہاں تمہاری وہ صدقے زکاتیں؟ پہلے تم پر ہی لاگو ہو جاتی تمہاری صدقے زکاتیں اگر تم لوگ اپنی صدقے زکاتوں سے اپنی کتابیں خرید لو. کوئی بندہ تفسیر لینے کا قائل نہیں. اور ابھی تک کوئی خوشخبری کسی طرف سے نہیں آئی. بھی کسی آدمی نے مجھے یہ کہا ہو جی کہ رمضان کے اندر میں نے تفسیر شروع کر لی تھی, اب میں تفسیر کا, میں نے قرآن ختم کر لیا, اب آپ میں قرآن سے میں جڑ گیا ہوں, اب میں تفسیر شروع کر دی. کوئی خوشخبری سنانے والا ہی بدبخت نہیں رہ گیا. کس کو آواز دیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک تفسیر کا آغاز نہیں کیا, اور آپ دوسری نمبر کی چیز کہ آپ نے احادیث صحیحہ کا کوئی مجموعہ خرید لیا, کہ اردو ترجمے والا کیسا مجھے ٹیلی فون کیا ہو کہ رمضان میں میرا حدیثوں پہ دل لگ گیا, نہیں, اس کے اوپر بھی کوئی لائبریری نہیں گھر میں تیار ہونے کی. ارتگل دیکھنے کے بعد کون سا ہوا کہ آپ نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا کہ میں اب نبی سے جڑ جاؤں گا, نبی کے دین کی اتنی فکر ہے جی. اور ادھر سے یہ حالت ہو رہی ہے کہ نہیں جی وہ دینی ڈرامہ بہت بعد میں بات کروں گا دینی تھا یا نہیں. چلو تم نے دیکھا ہے, ہم نے تو رمضان جیسے گزارا بن دیکھے گزارا. تم لوگوں نے جو دیکھ کر گزارا, کون سے جذبات اندر تمہارے اندر پیدا ہوئے, کون سا داعیہ پیدا ہوا جس داعیے سے اب تم داعیہ حق بننے کے لیے تیار ہو گئے ہو. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا امت کا. میں نے کہا رمضان کے بعد خبر لوں گا. ذہن تو میرا اسی وقت بن گیا تھا کہ ان کی خبر لوں, ان کو چیلنج کر دوں کہ رمضان کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا. اب رمضان کے دن گزر گئے, 4-5 دنوں کے بعد کوئی فیصلہ کیا ہے یا کوئی دماغ ٹھکانے آیا ہے کہ اس ڈرامے دیکھنے کے بعد, وقت ضائع کرنے کے بعد میں نے یہ پیدا کر لیا. اور تم میں سے کون ہے کہ جس نے فقہ کی ایک کتاب لے لی ہو کہ اور کچھ نہیں, اسلام کے بنیادی 5 ارکان, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد والی یہ 5 ارکان, کسی بندے نے ان کے مسائل سیکھ لیے کہ مجھ سے کہا کہ قائد صاحب یہ کتاب ہمیں کوئی ایسی بتائیں جس کے اندر یہ بنیادی مسائل ہیں, ہم ان مسائل کو سمجھے تو صحیح. ہر سال میرا سر کھاتے ہیں بھی نماز کے اندر یہ ہو جائے, وضو کے اندر یہ. ابھی تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ امام تیسری رکعت کے اندر ہے تو آپ باہر سے ہیں, کس طرح آپ نے ملنا ہے, پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے, دوسری میں کیا پڑھنا ہے, آپ کا تشہد وہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو امام نے تشہد کیا ہے,
کوئی سوالوں کے جواب نہیں. وضو آپ کے 40 سال پہلے بھی ٹوٹتے تھے, وہ آپ بھی ہم بتاتے ہیں. عورتیں حیض کے سوال ہم سے کر رہی ہیں اور اچھی بلی عمر گزر جانے کے بعد کہ میں روزہ کیسے رکھوں. میں پوچھتا ہوں جو پچھلے تجھے اتنے حیض آتے رہے وہ کس طرح تم کرتی رہی اپنے آپ کو پاک؟ مردوں کی جنابت ختم نہیں ہوئی, عورتوں کا حیض ابھی تک ختم نہیں ہوا, دماغوں میں حیض داخل ہو چکا ہے, وہ نہیں نکلنا. دماغوں میں جنابت داخل ہو چکی, وہ جنابت نہیں نکلنی کسی بھی زندگی میں. مسائل ہی نہیں پتا, روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے, کس طرح جڑتا ہے, روزے کے اندر کیا کباتے, بار بار ریپیٹیشن. اور میں نے آپ کو ہر دفعہ گلا کرتا ہوں اور بار بار کرتا رہوں گا اور مرتے دم تک, اور لعنت برستی رہے گی مسلمانوں پر جب تک ان کو عیدین کی نماز تنہا پڑھنی نہیں آتی اور جب تک کہ ان کو جنازے کی نماز تنہا پڑھنی نہیں آتی. وہ والدین اپنی اولاد کے لیے جہنم خرید کے دے کے جا رہے ہیں. جا کر اگر آپ نے اپنی اولادوں کو جنازہ اور عیدین نہیں نہ پڑھنی سکھائی. مسلمان کیوں کرسمس مناتے پھرتے ہیں, کس وجہ سے مناتے؟ دیوالیاں, دسہرے, وہ ان کے کافر مشرک جتنے بھی ہیں ان کے تہوار آپ منائیں اور آپ کے تہوار میں وہ کبھی نہ آئیں. کبھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آپ چرچوں میں جائیں, وہ آپ کے ساتھ کبھی آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو اگر آپ عید کی نماز الگ پڑھنی پڑ گئی تھی اس دفعہ تو فون کر کر کے میرا دماغ کھا لیا, چاٹ لیا, ہر بندہ جدا نماز کی تحریر پوچھ رہا ہے. وہ کتنی کی مشکل ہے مجھے یہ بتا دیں. نماز جنازہ کتنی کی مشکل ہے, اس کی دعائیں کتنی مشکل ہے مجھے بتا دیں, کوئی سمجھائیں. کتے کی طرح سارا دن بڑ کری جانی ہے, بھونکنا ہے, لغویات کے اندر, فحشیات کے اندر, لطیفوں کے اندر. وہ دعا 2 4 5 دفعہ 10 دفعہ رٹ کے یاد کرنی. بھی جنازے کی دعا اگر نہیں کسی نے تمہیں جنازہ نہیں آتا, تیرا نہیں ہوا یا تیرے باپ کا نہیں ہوا, گھر میں کھڑا ہو کے پڑھ لا. ان مسلمانوں کا جن کا نہیں پڑھا گیا جنازے کی دعائیں نہیں کسی کو یاد. 14 دعائیں ہیں, وہ دعائیں کسی کو یاد نہیں. اور میت پر جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کے کل شریف پڑھ کے سالے ثواب کر دے. دعائیں کدھر جانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی, وہ کدھر جانی ہے؟ یہ تو رولا ہے نا کہ فاتحہ جاتی کہ نہیں جاتی. یہ تو ثواب سالے ثواب کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہ دعا تو جو رسول نے پڑھی ہے وہ کدھر جانی ہے؟ وہ ایک دعائیں سکھائیں, صحابہ نے سکھائی ہیں, وہ دعائیں کسی کو یاد نہیں کہ یار یہ دعائیں ہم کسی طریقے سے یاد کر لیں. اور نہ غمی اور نہ خوشی, دونوں مسلمانوں کے لیے اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام ہو گیا. اور اس کے بعد یہ نہ نماز کے, نہ روزے کے, نہ حج کے, نہ زکوٰۃ کے کوئی مسئلے نہیں. آپ کو پتا, موٹے نہیں پتا, آپ بھاگتے ہماری طرف کہ جی ہمیں ان مسائل کے بارے میں ٹیسٹ لے لوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ مسائل 20 دفعہ سمجھائے ہیں, کہاں پہ یہ مسائل کھڑے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے فقہ کے اندر, حدیث شریف کے اندر, حدیث ایمان کے اندر کہ نبی علیہ السلام سے اس نے پوچھا مل احسان, جس کو آپ تصوف کہہ دیتے اپنی زبان کے اندر, کہ دل کی حالت کیا ہونی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کہ دل کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ, پہلی حالت تو یہ ہے کہ یہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اتنی بلندی پر حضور پاک نے کہا تو کھڑا ہونا چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور دوسری حالت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ نہیں تو نچلی لیول پر یہ ہے کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے, چل یہی سمجھ لے, اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کے درمیان میں اتنے لمبے فاصلے, لمبے چوڑے ہیں. وہ آپ کی دل کی دنیا بدلنے کے لیے کوئی سوال آیا کہ دل کی دنیا بدلنے, اس کو احسان کہتے ہیں. احسان یا تصوف دونوں میں سے جو مرضی نام رکھ لیں. آپ نے پھر کوئی کیا نہ, حدیث جبریل بھی ضائع ہو گئی. مسلمانوں کے پاس بنیادی شے کوئی نہیں, ارتگل دیکھنا ہے اور ارتگل کا جہاد دیکھنا اور اس میں سونی سی حلیمہ دیکھنی ہے. اور اب یقین جانے وہ آ جائیں گے, ابھی پاکستان انہوں نے آنا ہے, اور اس وقت عوام جیسے ٹوٹ کر ان کو سجدہ ہی نہ کر دے, اللہ پناہ دے جس طرح بنا لیا. سیکولر ملک کے سیکولر لوگ, اور کوئی ان کے کپڑے کہہ رہا ہے پورے کپڑے کعبہ ہیں, جنہوں نے کپڑے جتنے مرضی پورے پہنے ہوں, جو لپسٹک کے میک اپ کر کے سونیاں بونیاں بن کے آ گئی, وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ, وہ 20 چیزیں اس کے اندر, اور ساری تاریخ خراب کر کے رکھ دی. انا للہ و انا. اور کئیوں نے مجھے بھیجا جی, آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے بھی ارتگل کے بارے میں شعر لکھے ہیں. وہ تغرل اور ہے, ارتگل اور ہے. اس کو یہی نہیں پتا تغرل اور ارتگل کے اندر فرق کیا. لو ہمیں پڑھاتے پھرتے یہ جاہل ہے. وہ لفظ آپس میں ملتے ہیں نا, شروع میں الف رے اس کے لگا ہوا ہے, یہ تو غلط ہے. وہ اور ہے بادشاہ, یہ بادشاہ اور ہے. وہ 100 سالوں کے فرق درمیان میں وہ اور بادشاہ جس کی اقبال نے تعریف کی, یہ اور ہے. اور جاہل ہمیں پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ مطالعہ کیا, کاش آپ پڑھ لیتے. انا للہ و انا الیہ. مجھے سوال کر رہا ہے, میں نے کہا بیٹا تیری اتنی عمر نہیں جتنا میرا مطالعہ ہو گیا, میں نے تو زندگی کر دی لفظ پر بحث کرتے ہوئے. تم لوگ ہم سے سوال الٹے پوچھتے ہو. اور یہ ان کی صورتحال چلی جا رہی ہے. اور اگلا مرحلہ وہ آ گیا کہ کیا ارتگل دیکھنے کے بعد کیا آپ سب موبائل سے الگ ہو گئے؟ اور الگ ہونے کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ موبائل الگ ہونے پر اگر آپ کی طبیعت بے چین ہوگی, الماری میں رکھ کے 4-5 گھنٹے کے لیے باہر چلے جائیں, اگر تو طبیعت وہاں بے چین ہوگی تو سمجھ لیں کہ ابھی دل دا جانی آپ سے چھوٹا نہیں. اللہ محبوب نہیں بنا, موبائل محبوب ہے. اگر ابھی تک لگے ہوئے نا, ذرا فرصت ملتی ہے آپ رکھتے ہیں, آدھی رات کو بھی ٹٹول کر دیکھتے ہیں موبائل میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے,
تو موبائل اگر آپ کے پاس ہے، بار بار ادھر ہاتھ جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد فوری جیب میں ہاتھ جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ جو شیطانی چرخا ہے نا، یہ آپ کے ہاتھ میں شیطان خود نہیں آیا، اس نے کہا گھر گھر کے اندر ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو، یہ سارا دن لگے رہے اس پہ کھیل کھول دیکھتے رہے، تماشے دیکھتے رہے۔ موبائل تو میں کہتا ہوں ایمان کی اعلیٰ بلندی پہ بھی بندہ بیٹھا اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں یہ وہ حسینہ ہے، نازنینہ ہے، وہ چیز ہے کہ جو توبہ شکن ہے۔ موبائل کے بارے میں کہتا ہوں توبہ شکن حسینہ ہے، ایسی خوبصورت کہ جس جو بندے کی توبہ توڑ کے رکھ دے وہ حسینہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں بے چین ہیں؟ اگر ابھی تک آپ بے چین ہیں تو آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں آیا، اس کی جگہ پہ تفسیر نہیں آئی، حدیث نہیں آئی، فقہ نہیں آئی، کوئی احسانات کی کتاب نہیں آئی، موبائل ابھی آپ کے ہاتھ میں چلا جا رہا ہے، اور اگر اس کو ہی آپ نے ذریعہ علم بنا لیا ہو تو 100 آپ پر افسوس اور 100 آپ پر تف ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے جی جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے، جذبہ جہاد کی تفہیم بنیاد کیا ہے، یہ سوال پوچھنا ہے۔ جذبہ جہاد اسی کا سچا ہے جس نے دین کو پوری طرح پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس کے اندر پھر ایک آگ لگ گئی کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور جہاد کے لیے کوئی ابھی ایک مقام ہے کہ تلوار سے جہاد کرنا ہے؟ تلوار سے جہاد کرنے کے لیے اپنے نفس سے لے کر میدان جنگ تک جانے کے لیے ہزاروں درجے ہیں جو ابھی تک تو نے طے نہیں کیا، تو وہاں تک جاتا ہے۔ ورنہ کیوں جہاد کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مسلمان بھی ہو اور میدان جہاد میں بھاگ جائے پیچھے موڑ کے، نبی علیہ السلام نے جنت نہیں پائے گا، وہ جنت نہیں پائے گا۔ اس سے وہ اگر اس کے دل پر ایمان ہوتا، مضبوط اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا، وہ وہی قتل ہو جاتا۔ بگوڑے کی سزا شریعت کے اندر بہت خوفناک قسم کی ہے کہ جو لوگوں کے بھی ہمتیں توڑ جائے، آپ بھی ہمت توڑ کے بھاگ جائے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد مال ہے، دولت ہے، دنیا کے اندر جذبہ شہادت، اگر مرنا بھی چاہتا ہے اس لیے مرنا چاہتا ہے لوگ کہ بلے 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 یہ اسلام کے لیے مر گیا۔ فرمایا جس کسی آدمی نے ان ساری چیزوں میں سے مال، عہدہ، امیر المومنین بننے کی چکروں کے اندر کسی نے جہاد کرنے کی کوشش کی، وہ سمجھ لے اس کا جہاد ناکام ہو گیا، چاہے وہ بھی مارا جائے، اس کا گھوڑا بھی مارا جائے اور اس کا سارا مال بھی لگ جائے، جہنم میں جائے گا۔ آپ نے جذبہ جہاد کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی تفہیم ہے، جہاد کی اصلی تفہیم ہے، یا ایک اہم سوال کہ نسلی مذہبی تعصب ہے کہ آپ نسلی طور پر مسلمان ہیں اور مذہبی ہیں، کیونکہ آپ تو دین سے کوئی ریلیٹڈ ہیں، آپ کا مذہب جہاد کی بات کرتا ہے، تو یہاں آپ آ کر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد ہے تو یہ آپ جہاد لاکھ کرتے جائیں، حضور نے فرمایا کوئی اپنی قوم کے تعصب میں کوئی جہاد کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کی راہ کے اندر۔ یہ اگر ہے تو یہ غالب و مغلوب کی نفسیات ہے، کیا کہ جس طرح آپ کسی بھی قوم کے اوپر حملہ کر دے تو اس قوم کے بارے میں یہ ہوتا ہے وہ لازمی طور پر جان چھڑانا چاہتی، آپ پر کافر غالب آگے نا پوری دنیا سے مار پڑ رہی، اس لیے آپ نسلی طور پر متعصب ہو جاتے ہیں، بھی ہمیں کیوں مار پڑ رہی ہے، جہاد کرنا ہے، اور جہاد ہونا بھی نہیں، ڈرامے دیکھنے سے جہاد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اور جہاد کے اندر قدم مضبوط کرنے کے لیے قرآن پڑھنے پڑتے ہیں، یا راتوں کو وہ تہجد پڑھنی پڑتی۔ دو ہی تو چیزیں مسلمانوں کو جہاد کے موقع پر مضبوط رکھتی، اس لیے نبی علیہ السلام کے ابتدائی مکی دور کے اندر تہجد فرض تھی، ہر آدمی تہجد، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ آپ کا جو مرید بن جائے، جو آپ کا صحابی بن جائے اور آپ پر ایمان لانے کی مکہ کے اندر دعوت کی بات کرتا ہے، آپ رات کو چکر لگایا کریں گے اور ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں گے یہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے کہ نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ علیہ السلام نے مکہ کے اندر بھی رکھی اور مدینہ کے اندر آ کر بھی رکھی۔ ایک رات ابو بکر کو کہا تو اتنی ہلکی نماز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے کسی کو سنتی، اتنا تو پڑھ کے تجھے سنیں۔ اور عمر کو کہا یار تو اتنی اونچی آواز سے نماز تلاوت کرتا ہے کہ اور لوگ بھی ڈسٹرب ہو جاتے، اپنی آواز نیچے کر۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری کے رات کے گھر پہ پہنچ گئے، حضور نے فرمایا یار کمال تو تلاوت کرتا ہے، تیری آواز سے تو مزے کا آ گیا، اس طرح لگتا ہے جیسے اللہ نے تجھے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز دے دی۔ اس سے کہا یا حبیب اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے پیارے یہ سن رہے تو میں آواز کو اور نکھار کر صاف صاف لفظ پڑھتا تاکہ آپ کو مزہ آ جاتا دین کا۔ نبی رات کو مکے پھر رہا ہے، مدینے پھر رہا ہے، یہاں پہ کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی بھی جتنے مرضی کوئی جہادی ہو، سیاسی ہو، تبلیغی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ کوئی تنظیم کوئی ہے، الٹا رات کو تراویحوں کو اہتمام کر کے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں، ان کو بھی۔ نبی نے کہا انفرادی کوئی انفراد ہوا آپ کے اندر؟ اگر آپ کے اندر یہ بھی نہیں ہوا اور آپ اس کا ابھی تک ہے، اور ابھی آپ نے کوئی مرشد پکڑ لیا، مرشد کس لیے پکڑا آپ نے؟ کوئی تحقیقی رہنمائی کرنے کے لیے یا اندھی تقلید کری جانی ہے؟ اگر یہ رمضان شریف نہیں پیدا کیا تو آپ نے پھر کیا کیا؟ کسی مرشد حقیقی کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ آپ نے کب سوچا کہ اب اسی سے ساری دین حاصل کرنا ہے؟ کبھی آپ کسی کو سنتے ہیں، کبھی کسی، اور یہ کسی کو سن کر رنگا رنگ کی ایٹمیں کھا کے شادیوں کے کھانے میں جیسے 30 طرح کی ایٹمیں کھا کے گھر آ کے بد ہضمی ہو جاتی ہے آپ کو، پھر پھکیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اور محمد علی مرزا اس لیے پھکیاں دیتا ہے آپ سب کو کہ وہ کہتا ہے آپ کو بد ہضمیاں ہو گئی ہیں،
رنگا رنگ کے کھا کھا کے اس ڈاکٹر اسرار، مولوی صاحب، کاشف گامدی 20 آدمیوں کو جب تم لوگوں نے سننا ہے تو یہ رنگ رنگ کا کھانا کھا کے بدہضمی ہونی ہے. میدا اتنا طاقتور نہیں کہ ان کو ڈائجسٹ کر سکے، اس کے کوئی طریقے ہیں چیزوں کے ساری کے کھانے کے لینے کے. آپ کو حکیم تک نسخہ بنا کے دیتا ہے سچا حکیم کہ آپ کا ڈائٹ پلان یہ ہونا چاہیے. نیوٹریشنسٹ دنیا کے اندر آ گئے. اسی طرح آپ کے اندر دینی رہنمائی کا بھی تھا، آپ نے کھا لیا، بعد میں آپ بدہضمیاں کر کے ہمیں فون کر کے غالبی یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے. یہ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ تو یہ کچھ پیدا ہوا. اب وہ لوگ جو رمضان میں غازی بن جاتے ہیں، یہ تو وہ ہے نا جو رمضان میں ارتگل دیکھتے ہیں. ایک وہ بھی ہے جو رمضان کے اندر ایک ٹوپی، مصلی، ہاتھ میں تسبیحاں، ذکر اذکار شروع. ان کے لیے ایک سوال، یہ تو سوال ان سے ہو گئے. وہ لوگ جو اس وقت رمضان کے بعد کیا ان کی ترتیبیں ابھی تک لگی ہوئی ہیں، یہ پوچھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اتنی پیاری رہنمائی کی کہ یقین جانیں اس جیسی رہنمائی مجھے آج تک کہیں نظر نہیں آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی ہیں، ہاں جی. اور نبی پاک کی سنت میں شدید متشدد تھے کہ حضور جو کہہ دیں میں نے وہی کرنا ہے. تو چلو سنتوں کے اندر، دینی عبادات کے اندر بہت تشدد سے کام لیتے تھے. تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، عبداللہ تو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا. نام نہیں لیا اس بندے کا آپ نے، جو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا. پہلے شروع کر لی، جوش جذبے میں قائد صاحب کی تقریر سنی، جوش جذبہ ہو گیا، تہجد ہی تہجد، سونا ہی نہیں جی ساری رات. قائد صاحب ساریاں تہجد، ایک بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. قائد صاحب بھی پریشان ہو گئے، بھی میں تو یار ساری رات جاگتا نہیں، یہ اکیلا ہی جاگ کے بلندیوں پہ پہنچ رہا ہے. اور مجھے بھی بے ہوشی ہو گئی. میں نے کہا اچھا یار میں بھی ایسا تو قرآن کبھی میں نے نہیں ختم کیا جو یہی کری جا رہا ہے دن بھر. اللہ اللہ اللہ. بعد میں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، دور دور تک نہیں آتی. وہ اب اگلے سال یکم رمضان کو شروع کرنی ہے، جب میں کہوں گا بستی کروں گا، کوئی بات کروں گا، پھر شروع کر، اندر آگ لگ جانی. پھر وہ اللہ پاک نے کہا یہ کس طرح کا عمل ہے، کس طرح کا؟ اگر تو قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے تھے اور رمضان ختم ہوا، تلاوت ختم ہو گئی آپ کی، تو آپ بھی ناکام ہیں. جس طرح ارتگل دیکھنے والا ناکام ہو گیا نا، آپ بھی ناکام ہو گئے. اور اگر باجماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے، مسجد آپ ویران ہیں، آپ نہیں جاتے، نہیں عبادت کرتے، ہاں جی، تب بھی آپ کا بھی رمضان گیا. مقبول رمضان کی گفتگو کرنے لگا ہوں کہ کس کس کا رمضان مقبول ہو گیا ہے، کس کس کا غیر مقبول ہو گیا. اور سنتوں اور وطروں کا اگر آپ اہتمام کرتے تھے، اگر آپ نے وطر اور سنتوں کا اہتمام چھوڑ دیا، گئے غریبوں مسکینوں کا آپ صدقے خیرات رمضان کی راتوں میں کرتے، دن میں کرتے تھے، اب مانگتے رہیں تو آپ تب بھی گئے. اور اگر رمضان میں آپ جھوٹ، گناہ، برائی سے بچتے رہے، بد اخلاقیوں سے، اب اس میں مبتلا ہو گئے، پھر بھی برباد ہو گئے. پہلے آتے تھے درس سننے کے لیے، چلو بھی رمضان شریف ہے جا کے قائد صاحب کا درس سنائیں. اب کا کوئی بات نہیں، رمضان گیا ساتھ، سب کچھ ساتھ لے گیا. اب درس سننے کے کیا فائدے، مجالس دینی رہ ہی نہیں گئی، صحبت صالح رہ ہی نہیں گئی، نتیجہ اس کا یہی ہونا ہے. تو نبی اس سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ رمضان مبرور نہیں. مبرور کا لفظ میں نے حج سے لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج اس کا جس کا حج مبرور ہو گیا، اور جس کا مبرور ہو گیا اس کے اگلے پچھلے حضور نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو گئے. مبرور کیا ہے؟ علماء کرام سے پھر پوچھا گیا مبرور مقبول کو کہتے ہیں کہ ایک شے جو ہے قبول کر لی اللہ پاک نے، اس کے بارے میں وضاحت ہوئی. فرمایا مقبرور کے کیا معنی ہے؟ مبرور کے معنی علماء نے جو لکھے ہیں، مقبول کے قبول کس کو کہتے ہیں؟ کہ حج کرنے کے بعد آدمی پہلے والا نہیں رہا، بدل گیا بعد میں. حج اور عمرہ وہی ہے جو پہلے والا جب گیا تھا اس وقت اور تھا، جب وہاں سے واپس لوٹا تو وہ مبرور ہو گیا. اب وہ پہلے والا لوگ پہچانتے ہیں کہ یار اب یہ نمازی پر زیادہ ہو گیا، ذکر اذکار میں لگ گیا. یہ نہیں کہ 10 15 20 دن مہینہ پڑے بعد میں حج کا رنگ جاتا رہا. آخر آپ کو پتا ہے یہ جعلی لون جو لوگ بناتے ہیں وہ پھر کیا ہوتا ہے، پہلے رنگ بڑے اتنے پیارے کہ اصلی لون والے لوگوں کے پاس بھی وہ رنگ نہیں ہوتے. وہ اصلی لون جو ہوتی نا، اعلیٰ قسم کی لون، لوگ اس کو دیکھتے ہیں یار اس کا رنگ، اس کے ڈیزائن زیادہ اچھے ہیں، جس کے ڈیزائن سب کچھ. تھوڑی دیر کے بعد جس طرح سمر ویکیشن گزرتی ہے، گرمیاں، رنگ فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے بھی اب نکل آیا. گھر جا کے عورتیں دیکھتی یہ نیلا رنگ بھی نکل گیا، پیلا بھی نکل گیا، فروزی بھی نکل گیا، کہ اوپر کوئی شے رکھی وہ بھی اس رنگ میں رنگی گئی. سفید کپڑا، پاک دامنی کا کپڑا اس کے اوپر رکھا، وہ بھی رنگ پکڑ گیا. وہ آپ کے فیڈ رنگ ہیں جو آپ نے رمضان کے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں، وہ بالکل لون کی طرح ہوتے ہیں. ان خواتین کے بھی ان لون کی طرح ہو کے ہوتے ہیں، ان مردوں کے بھی وہی فیڈ رنگ ہے. اخیر ان کے اندر سے کیا نکل آتا ہے؟ وہی گند نکل آتا ہے. اگر یہ آپ کا مقبول ہو گیا ہے اور آپ ویسے کے ویسے رہے، پھر آپ کا رمضان ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے بہت اچھا رمضان گزارا، اللہ نے قبول کر لیا اور آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں. لیکن اگر آپ ویسے کے لفنٹر اور آوارہ کہ اس وقت تھا اب کلوز کر دو سارے کا سارا، تو جنہوں نے ارتگل دیکھا
اور جنہوں نے رمضان میں یہ جعلی محنتیں کی، دونوں برابر ہو جائیں گے. اور دونوں برابر ہونے کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، وہ پڑھنے والا ہے. جو میں نے آیات قرآن مجید کے اندر پڑھی تو اللہ پاک نے کہا قیامت کے دن جب ہم ان کو بلائیں گے اپنی بارگاہ کے اندر اور یہ ہماری بارگاہ کے اندر آئیں گے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن پھر ہم کیا ان السمع والبصر والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن بے شک آنے والا ہے کہ جب کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں تیرا رب ضرور بھی ضرور سوال کر کے رہے گا. تینوں چیزیں، ڈرامے دیکھے ارتگل کے، کان بھی ادھر اور آنکھ بھی ادھر. ان کان اور آنکھ کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر آ جاتا ہے لازمی طور پر. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، اکثر لوگ، یار آپ کس طرح کے ہمیں وسوسے روکیں؟ ہم نے روکنے. دنیا کی کوئی ایسا دم تویز دعا قرآنی آیت نہیں جو آپ کے وسوسے روک دے. جب تک آپ نے بیرونی طور پر یہ تین پرہیز نہ کر لینے، آنکھ اور کان کا، اتنی دیر تک آپ کا دل نہیں پاک، کیونکہ دل وسوسے آنے آنے، دلوں کے اندر وسوسے آنے. جب تک آپ کی آنکھ اور کان پاک نہیں، آپ ایک ڈرامہ دیکھ لیں، ایک سین دیکھ لیں، فیس بک پر ویسے ہی آ جائے اور آپ گزار دیں، چھوٹا سا بھی اور بے معنی بھی اگر آپ نے دیکھا ہے تو بے معنی خیالات آتے رہیں گے. گندا دیکھا ہے گندے خیالات آتے رہیں گے. آپ نے گانا دیکھا وہ آتے ہی جانے ہیں. دیکھنا ہی جرم ہے اور اس پہ میرا دل کرتا ہے کہ جمعہ پڑھاؤں. آفات النظر، آنکھ کی آفتیں کیا ہیں؟ دنیا کے اندر جتنی آنکھ کی آفتیں نا، علماء نے اتنی موٹی کتابیں لکھی کہ ساری آفتیں اس آنکھ کی لائی ہوئی ہیں، لیکن نہیں چھوڑتے. میں کہتا ہوں رات تہجد کے وقت بھی فیس بک چل رہی ہے، دن کے وقت بھی فیس بک چل رہی ہے. پڑھتے کس وقت ہو؟ جان کس وقت؟ وہ موبائل تم سے دور کس وقت یار ہوتا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. دیکھیں نا، میں چھوڑ آیا ہوں کہ دن میں 20 گھنٹے میرے پاس نہیں ہوتا ہے، ایک آدھ گھنٹہ میں نے دیکھ لیا، کوئی چیک کر لیا. آپ کس طرح لگے رہتے سارا دن اس کے اوپر لگے رہتے ہیں؟ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ ارتگل جنہوں نے دیکھا اور والبصرا، اور جن لوگوں نے قرآن بھی دیکھا، والفؤادا، پھر نتیجہ دونوں کے دلوں کے اندر اٹھا. اور ہوگا کیا؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس دن ہم ان سے ضرور پوچھ گچھ کر لیں گے، ان آنکھوں کی اور ان کانوں کی اور اس دل کی، کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے. تو اگر تو آپ سب کچھ کر لیا آپ نے اور آپ کا رمضان مبرور ہو گیا، یہ آپ نے چیک کرنا ہے. میرے پاس کوئی لٹمس پیپر نہیں، ان بندوں کو تولنے کا کوئی لٹمس پیپر نہیں. یہ مجھ سے آپ چیک کر لیں، فرشتے بھی نہیں تول سکتے. یہ علم ہی نہیں اللہ نے کسی کو دیا. اس کا لٹمس پیپر چیک کرنا، اس کا پیمانہ صرف اللہ رب العزت کی ہاتھ میں. اگر آپ کہیں ہو میں سمجھ گیا کاش صاحب کیا چیز ہے، ہو جی ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہے، آپ نے اگر یہ سمجھ لیا نا تو آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا. آپ کو کیا پتا میں کسی مجبوری میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے یہ انہوں نے اپنی رضامندی سے کیا ہے؟ میں کسی مجبوری سے میں نیکی کر رہا ہوں، آپ کیسے کہ میں اتنی لمبی داڑھی رکھ کے تسبیح رکھ کے آپ کو جتنا مرضی گمراہ کر لوں؟ ہو نہیں رہے دنیا گمراہ. آپ نہیں کچھ کہہ سکتے کسی کے بارے میں. اللہ نے فرمایا مسئولا، وہ سوال ہم کریں گے قیامت کے دن، تیرا کام نہیں. آپ نے خود جاننا ہے کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، آپ نے خود جاننا ہے. اور یہ ہماری ان کے دیکھنے والوں سے کوئی لڑائی نہیں، میرا کوئی جھگڑا نہیں. میں ان کی فکر کی ایک آنکھ کھولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ مذہبی دیکھ دیکھ کے ڈرامے، حضرت عمر والی بھی سیریز اگر آپ دیکھتے تو کیا اس سے آپ کو حاصل ہوتا ہے؟ ساری فیک سیریز ہیں. میں نے آج نہیں 15-16 سال پہلے یہ میں نے سیریز وہ دیکھی. اور میسج فلم تو آپ نے پتہ نہیں اب دیکھی ہے، میں 1994-95 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت دیکھی تھی. میرے دوست نے مجھے لا کر دی بھی یار ایک فلم آئی ہے جس کے اندر بڑی زبردست قسم کی ہے، اگر تم دیکھو. اسکول کے دوست نے کہا، اہل تشیع میں تھا، کہتا میرے وہاں کرنا لیبیا سے آئی ہے اور اس وقت یہ 83-84 میں غالباً اس وقت تیار ہوئی تو وہ پہنچی، اس سے مجھے اس وقت دکھائی. میں نے اس وقت بھی دیکھی، میں نے کہا یار اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھی سب کچھ دیکھا، نہ ایمان بڑھا نہ کم ہوا، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ وہ کفر ہے. ایمان اسی چیز سے بڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب پھر ہماری آیتیں بندوں نے پڑھ لی اور پھر اس کے بعد میدان جنگ انہوں نے دیکھ لی، فساد ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا. ایمان آپ کا ادھر ہی کھڑا ہے جدھر آپ کھڑے ہیں فیک چیزیں پڑھنے کے بعد. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو سارے عملوں میں سے وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو ایک تو ہمیشہ کیا جائے، یہ نہیں کہ رمضان آیا، حج کے محرم کے روزے، شوال آ گیا آپ نے شروع کر لیا. اور دوسرا حضور نے فرمایا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ادھر زور لگا دیا رمضان میں 15 رکھتے ہیں، اب 15 سیکنڈ کے لیے آنکھ بھی نہیں کھلتی. ادھر کوئی نماز نہیں انہوں نے قضا کی، جا مسجد کی، میں کہتا ہوں مسجد کی دہلیز ہی کسا دی. اخیر مسجد کی انہوں نے نہیں بنا دی، پھر اگلے سال تک کسی نہیں. انہوں نے کہا اب کوئی آتا نہیں، اب کوئی نہیں. حضور نے فرمایا ایک تھوڑا ہو
اور ایک تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے، ٹپ 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 قطرہ گرتا رہے تاکہ ایمان اور دل مضبوط رہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب باتیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں، سارا کچھ باقی ہے مگر تم باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان نصیب کرے مبرور، اور ان کو عقل عطا فرمائے جنہوں نے رمضان کے اندر یہ ارتگل مرتگل نہیں دیکھے ہیں، انہوں نے بیٹھ ان کو بھی کوئی عقل دے۔ اگر تو کسی نے نصیحت لینی بات میں نے سنا دی، اگر نہیں نصیحت لینی اللہ جانے اور وہ جانے، ہمارا کام تو ہم تو حضور کو نیک و بد سمجھاتے جائیں گے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہم سے نہیں مانتے تو ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا، ماننا ہے مانے، نہیں مانا نہ مانے، اللہ آپ کا وارث۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بیدار کرنے والی آنکھ دے دی، خام خواہ یہ ڈرامے نہ دیکھیں۔ اب سعودی عربی بنا رہا ہے، وہ ترکیوں کے خلاف بنا رہا ہے، ترکی عربیوں کے خلاف بنا رہے ہیں، وہ انڈیا والے اپنے ہیرو کو آگے لا رہے ہیں، ادھر والے ادھر لے کے جا رہے ہیں، چکر چل گیا ساری قوم میں۔ پھر جب سارب کے ہیرو ہو گئے تو پھر پیچھے کون سا رہ جانا ہے؟ ہر ایک نے اپنی تاریخ من گرد بنا لینی۔ اور اس دور کے اندر یقین جانیں جس طرح ناصبیوں نے امام حسین کے خلاف ایک نئی تاریخ تیار کر لی نا، اسی طرح یہ سعودی عرب تیار کر رہا ہے، اور ڈرامہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر لگا دیا ہے، اب ان کا بھی آ رہا ہے وہ انار کے نام سے کہ آگ بھڑکتی ہے، انہوں نے بھی تیار کر۔ کیوں؟ اس کے دیکھنے سے کھربوں روپے کا سرمایہ کاری، ایک تو جذبات بھڑکتے ہیں، ان کی سلطنتیں محفوظ رہتی۔ ترکی کوئی بہت علامہ دام ہے، اب آ گیا کہ طیب رجب خان تو وہ کیا کر لیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ ہو گئے ناروں کی عادی، سلطان کی بڑکیں، کسی زمانے میں احمدی یاد تھا، کسی زمانے میں مہاتیر محمد تھا، ادھر ضیاء الحق بنا ہوا تھا، ادھر کرنل قذافی بنا ہوا تھا۔ آپ گدے ہی رہیں گے، سب زندگی گدے ہی رہیں گے، بالکل کھوتے بنا دیا آپ کو، بنائی رکھنا ہے انہوں نے، ڈراموں نے بنائی رکھا ہے، اسلام کے نام پر آپ کو گرم رکھنا ہے، اور نتیجہ پوری دنیا میں بمب، ذلیل و رسوا، بے عزتیاں، بچیاں ہماری عافیہ صدیقی جیسی وہ اٹھا کر لے گئے۔ اور جی عمران خان آئے گا، لے آئے نا، نواز شریف نے نہیں لے کر آئے، یہ لے آئے، کوئی آپ کی ٹگے کی ویلیو نہیں۔ انہوں نے رکھا، انہوں نے کہا بھونک، انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے، اور پالیسی پہ ختم کر دوں۔ پالیسی آپ سمجھ لیں پوری دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں، مسلمانوں حکمرانوں کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے سن لو، کافروں نے ان سے معاہدے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں جا کے جو مرضی بھونکو، کتے کی طرح بھونکو، ہمارے خلاف تقریریں کرو، ہمیں برا بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ یہ سازشی ہیں، ہمیں ہر شے ثابت کرو کہ اسلام کے دشمن ہیں، خوب کرو پروپیگنڈا ہمارے خلاف، لیکن عملی قدم تم نے کوئی نہیں اٹھانا۔ عملی قدم تم نے اگر کوئی اٹھایا، ہم تمہیں اسی وقت دنیا میں بدنام کر دیں گے اور بتا دیں گے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ کبھی ہم تمہارے خلاف بتا دیں گے کہ انہوں نے وہ پاناما لیکس آ گئی، ہم بدنام کر کے ذلیل کر کے تم کو وہاں سے نکال لیں گے اور دوبارہ تمہیں آنے جو گئے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی ایک پالیسی ہے، یہ 100% پالیسی ہے، 1% بھی نہیں۔ پوری دنیا کے اندر سعودی عرب، کوئی آپ لے لینا، کسی کا لے لیں، پوری دنیا بھونکنا آپ نے مرضی سے ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے اقتدار میں رکھنا ہے۔ آپ کی عوام آپ کے بھونکنے کو، آپ کی باتیں کرنے کو، آپ کی تقریریں کرنے کو، آپ کے جوش دلانے کو آپ کو مانتی۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد توبہ جب کر لیتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے میں یہ نہیں کہوں گا، تو اس کے بعد عوام ساری باتیں آپ کی بھول جاتی، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا جائے۔ خدا بنے پھرتی ہے عوام، یہ کام اللہ کے اس نے معاف کرنا یا نہیں کرنا۔ جو ملکوں کا اور امت کا غدار ہے، اسلام کہتا ہے ختم، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی حکمران نہیں، بس اس نے یہ ایک پالیسی رکھی، اور یہ پالیسی آپ مانتے جائیں، اس پالیسی میں آپ خوش رہیں۔ مجھے اللہ نے الحمدللہ اس پالیسی سے بچا لیا۔ میں 2-4 بندوں کا قائل تھا کسی زمانے کے اندر کہ یہ بندے اسلام کے ہیرو، اب میں نے وہ بھی توبہ کر لی، تہجد میں توبہ کی۔ میں نے کہا یا اللہ، میں پہلے یہ سمجھتا تھا اپنے علم کے مطابق یہ بندے، وہ تو بعد میں پتہ چلا ان لوگوں نے اسلام کا استعمال کس طریقے سے کیا اور کیا ظلم کیا اسلام کے ساتھ، اور امت کو بیوقوف بنایا اور ہماری نسلوں کو بیوقوف بنایا۔ اور یہ بیوقوف بنانے کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرعون کے بارے میں بتایا کہ وہ اس قدر چلاک اور ہوشیار تھا، فخفف قومہ، اس نے اپنی قوم کو اتنا بیوقوف اللہ پاک کہتے بنایا تقریر کر کے کہ قوم بیوقوف بن گئی، اور اس کے ساتھ جا کے اس سمندر کے اندر ڈوب گئی حضرت موسیٰ کے مان قوم۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے قوم کو بھی غرق کیا اور اس کو بھی غرق کیا، دونوں کو معاف نہیں کیا کہ جی ہمیں بیوقوف بنا لیا۔ اللہ نے کہا تجھے بنا لیا، اور بندے نہیں تمہیں بتاتے، موسیٰ نہیں بتا رہا تھا، وہ تو تجھے وہ تقریر نہیں اثر کی دل پہ، اس کی بہت کی تیرے دل پہ اثر۔ کیوں؟ وہ تمہاری خواہشات کے مطابق تھی، یہ خواہشات کے خلاف تقریر تھی۔ اس لیے میں تقریریں آپ کی خواہشات کے کرتا ہوں خلاف، آپ کو لگنا ہے برا تو میرے برا لگتا رہے، میں تو جس نبی کا ہوں وہ بتانا ہے، چاہے میرے عمل بھی اپنے کتنے برے کیوں نہ، اور میں شریعت کے لیول پر ظاہری باتی پورا نہ بھی اترتا ہوں،
لیکن خدا سے میں نے ایک شاید ضرور مانگی کہ عمل مقبول تو دے دے، لیکن یا اللہ لسانن صدیقہ، مجھے وہ زبان عطا کرنا جو حق کی حق کہے، اور کبھی تیری بارگاہ میں اس لیے ذلیل نہ ہوں کہ تو نے لوگوں سے حق چھپایا تھا اور ان کو میٹھی میٹھی سنا کے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے غیر مقبول عملوں سے مامون اور محفوظ فرمائے، رمضان کے غازی بننے کی بجائے اسلام کے غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد ویسے ہی جیسے درس ہو رہا ہے وہ درس ہوگا، تو آپ سب سے گزارش ہے، لاک ڈاؤن کے دن چل رہے ہیں، آ جایا کریں، درس سن لیا کریں، پلے کچھ پڑ جائے گا۔ ہم نے تو الحمدللہ رمضان میں 5 پارے جو اللہ پاک نے وہ ہمارے الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے ہم نے انہیں مکمل کر لیا ہے، تو اللہ کے فضل سے اب 6واں پارا چل پڑا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے اتنا موقع تو مجھے زندہ رہنے کے لیے دیا کہ میں اس کے دین کی تفہیم پوری کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو، جو سننے والے ہیں، جو شامل ہوئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ہمارے نیک عملوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ رمضان کا ختم ہو، اگلی نئی سیریز جو جس طرح پچھلی چل رہی تھی اصلی اور نسلی مسلمان، وہی شروع کریں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقصد دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسم من امور المسلمین، اللہم اصلح کل فاسم من امور المسلمین، اللہم سد فقرنا بغنائک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم ادخل علی اہل القبور والسرور، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔